موسم بہار اپنے عروج پر تھا جب ہندوستان کو زیر کرنے کے بعد تیمور اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند پہنچا۔ لوگوں نے دریائے جیحون کے کنارے تک آ کر لشکر کا استقبال کیا تھا اور اس کا استقبال کرنے والوں میں مقامی امراء، رؤساء، باہر سے آئے ہوئے سوداگر اور رؤساء بھی شامل تھے۔ مرد عورتوں کا ایک جمع غفیر تھا جو استقبال کے لیے دریائے جیحون کے کنارے جمع ہو گیا تھا، اور ان استقبال کرنے والوں میں ملکہ سرائے خانم اور شہزادہ محمد سلطان، پیر محمد اور خلیل کی ماں خانزادہ بھی شامل تھی۔ خانزادہ اپنے بیٹوں میں سے چونکہ خلیل کو زیادہ پسند کرتی تھی، اس لیے وہ اس چکر میں تھی کہ امیر تیمور شہزادہ خلیل کو اپنا ولی عہد مقرر کرے، پر ایسا ہوتا اسے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ملکہ سرائے خانم اور خانزادہ کی طرف سے امیر تیمور، شہزادہ محمد سلطان، پیر محمد اور خلیل پر موتی نچاور کرنے کے علاوہ حسب معمول سونے کا بورا بھی پھینکا گیا۔ ملکہ سرائے خانم جب امیر تیمور کے نزدیک آئی تو تیمور نے رازداری کے ساتھ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنی قاصد کے ہاتھ تمہارا خط مجھے ہندوستان کی سرزمین میں مل گیا تھا، اور بقول تمہارے اگر شاری ملک واقعی خلیل کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں، ورنہ قسم خداوند کی میں نے پختہ عزم کر لیا تھا کہ اسے قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ بہرحال اب وہ حرم میں رہ سکتی ہے۔ ملکہ سرائے خانم نے گہری مسکراہٹ میں کہا، سمرقند کے اندر آپ کی غیر موجودگی آپ کی ولی عہد سے متعلق بھی چہمگویاں ہوتی رہیں۔ کیا میں جان سکوں کہ آپ کسے اپنا ولی عہد بنانے کا عزم کر چکے ہیں، کیونکہ خانزادہ خلیل کے لیے بھی ولی عہدی کی امیدوار ہے۔ امیر تیمور کے ہونٹوں پر اس لمحہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ کھیلنے لگی، پھر اس نے کہا، گو ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ میرا ولی عہد کون ہوگا، لیکن یہ امر طے شدہ ہے کہ یہ مقام کسی بھی صورت خلیل حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسا اس وقت بھی ناممکن ہوتا اگر میرا کوئی اور بیٹا یا پوتا ہی نہ ہوتا۔ ملکہ سرائے خانم چونکہ اپنے بیٹے شہزادہ شاہ رخ کے لیے ولی عہد کی امیدوار تھی، لہٰذا امیر تیمور کی اس جواب پر وہ مطمئن اور خوش ہو گئی تھی، اور لشکر استقبال کرنے والوں کے ہجوم میں سمرقند شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ 8واں موقع تھا کہ امیر تیمور ایک فاتح کی حیثیت سے سمرقند میں داخل ہوا تھا، اور اس بار اس کے ساتھ چونکہ ہندوستان سے حاصل کیے ہوئے ہاتھی بھی تھے، لہٰذا سمرقند کے لوگ حیرت و تعجب کے ساتھ ان کو پھینکر حیوانوں کو دیکھ رہے تھے جن کے جسم پر طرح طرح کے رنگ ملے ہوئے تھے اور جھومتے جامتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہندوستان سے امیر تیمور اپنے ساتھ چونکہ دہلی کی جامع مسجد کا نقشہ اور 200 معمار اور صنع بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، لہٰذا سمرقند میں داخل ہونے کے بعد ہی 2 روز بعد ہی اس نے سمرقند میں جامع مسجد دہلی جیسی ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا تھا۔ ہندوستان سے واپسی کے بعد گو تیمور بظاہر سمرقند کی جامع مسجد کی تعمیر میں مصروف دکھائی دیتا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ بے پناہ جنگی تیاری میں مصروف تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لشکر کو آرام کا موقع بھی فراہم کر رہا تھا۔ دراصل وہ اب ترکی کے بادشاہ بایزید یلدرم کو اپنے سامنے زیر کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ 3 قوتوں کو اپنے سامنے سرنگو کرنا چاہتا تھا، ایک ترکی کا سلطان بایزید یلدرم، دوسرا مصر کا سلطان برقوق، اور تیسرا بغداد کا سلطان احمد، اور وہ اس بنا پر کہ تیمور نے بغداد فتح کر کے اس پر اپنا حاکم مقرر کیا تھا، لیکن اس کے بغداد سے جانے کے بعد بایزید یلدرم اور سلطان برقوق کی شہ پر بغداد کا سلطان احمد، جو تیمور کے حملے سے پہلے بغداد چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، بغداد پر حملہ آور ہوا۔ تیمور کے حاکم کا اس نے خاتمہ کر دیا، اور بغداد پر قبضہ کرنے کے بعد وہ سلطان بغداد کی حیثیت سے پھر سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ بایزید کے خلاف تیمور دل میں نفرت پیدا ہونے کی دوسری اور بڑی وجہ یہ تھی کہ تیمور کے کچھ سردار اس کی خشک مزاجی، تنگ دلی اور ظلم ستم سے تنگ آ کر اس کے ہاں سے بھاگ گئے اور بایزید یلدرم کے پاس جا کر پناہ لے لی۔ تیمور نے بایزید سے اپنے ان سرداروں کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن بایزید نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تب تیمور نے بایزید کے خلاف لشکرکشی کا فیصلہ کیا، اور اسے یقین تھا کہ بایزید کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد مصر کے سلطان برقوق اور بغداد کے سلطان احمد کو مار بگانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تیمور اور بایزید میں کوئی بھی قدر مشترک نہ تھی۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد تیمور نے مسلم علاقوں کو ہی روند کر ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے اسلام دشمن قوتوں کے خلاف کوئی معرکہ سر نہ کیا تھا۔ وہ مذہب و ملت کی فلاح کو یکسر فراموش کر کے صرف اپنی سلطنت وسیع کرنے میں لگا رہا تھا۔ بایزید یلدرم کی حالت تیمور سے مکمل طور پر مختلف تھی۔ اپنے باپ مراد کی مرگ کے بعد بایزید ترکی کا حکمران بنا
اور اس سال اس نے یورپ کو اپنا ہدف بنایا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ سرویا پر حملہ آور ہوا۔ سرویا کا بادشاہ لازار اور اس کا بیٹا اسٹیفن دونوں ہی اس حملے کی تاب نہ لا سکے۔ بایزید طوفانی انداز میں سرویا کے اندرونی حصوں میں گھستا چلا گیا تھا۔ اس نے سرویا کی چاندی کی کانوں پر قبضہ کر لیا جو یورپ کی بہت بڑی اور قیمتی کھانیں سمجھی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ بایزید نے یورپ میں اسقب کے مقام پر ایک ترکی نو آبادی بھی قائم کر کے رکھ دی تھی، یہاں تک کہ بایزید یلغار کرتا ہوا دیدین تک جا پہنچا تھا۔ سرویا کے بادشاہ لازار اور اس کے بیٹے اسٹیفن نے جب دیکھا کہ بایزید سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے تو انہوں نے بایزید سے صلح کی درخواست کی، اور لازار کے بیٹے اسٹیفن نے خود بایزید کی خدمت میں پیش ہو کر نہ صرف صلح کی درخواست کی بلکہ اس نے اپنی خوبصورت اور حسین ترین بہن ڈسپینا کو بھی بایزید کے عقد میں دینے کی پیشکش کی۔ اس طرح بایزید اور سرویا کے بادشاہ لازار کے درمیان صلح ہو گئی، جس کے نتیجے میں سرویا کی شہزادی ڈسپینا کی شادی بایزید سے کر دی گئی۔ اس کے علاوہ لازار اور اسٹیفن نے چاندی کی کانوں کی آمدنی کا ایک حصہ ہر سال بایزید کو خراج کے طور پر دینا بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح بایزید کی یورپ کے اندر ایک حکمران کی حیثیت سے پہلی کامیابی اور نفع بخش یلغار تھی۔ سرویا کے اندر کامیاب یلغار کے بعد یورپ میں دریائے ڈینوب کے کنارے ولاچیا کے شہزادے مائرچ نے بایزید کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بایزید کو جب مائرچ کی ارادوں کی خبر ہوئی تو وہ قدرتی غضبناک انگڑائی اور صحرا کی گہری پیاس کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ ولاچیا کی طرف بڑھا۔ اس نے ولاچیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا اور شہزادہ مائرچ کو اپنے سامنے سر جھکانے اور اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مائرچ کی اس مہم سے بایزید ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ ایشیا میں کرمان کے شہزادے نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اب بایزید کا رخ یورپ سے ایشیا کی طرف مڑ گیا۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح ایشیائی کوچک کی طرف بڑھا اور اپنے دشمنوں اور باغیوں کو اس نے خاش و خاشاک کی طرح اڑا کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ ایشیا کے وسیع علاقوں کے علاوہ باسفورس سے ڈینوب تک کے علاقوں کا حکمران تھا۔ عباسی خلیفہ متوکل علی اللہ، جس کی حالت گو ایک کٹ پتلی ہی کی سی تھی، لیکن وہ مصر میں قاہرہ کے اندر موجود تھا اور اب بھی روحانی اقتدار کا مالک تھا۔ اسی خلیفہ نے نہ صرف بایزید کی ان فتوحات کو سراہا بلکہ بایزید کو سلطان کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ عثمانی ترکوں کے اندر بایزید پہلا حکمران تھا جسے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ سلطان بایزید یلدرم کی ان فتوحات سے پورا یورپ جل اٹھا اور انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر یورپ کے اندر سلطان بایزید یلدرم کی یلغار کو نہ روکا گیا تو پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ سارا یورپ ایک لاش کی طرح سلطان کے سامنے پڑا ہوگا۔ اس لیے کہ جب سلطان بایزید یلدرم نے قسطنطنیہ کے عیسائی شہنشاہ مینول کو مجبور کر کے نہ صرف قسطنطنیہ میں ایک مسجد کی تعمیر کا اہتمام کرایا اور اس مسجد سے متصل ایک اسلامی درسگاہ کی تعمیر ہوئی اور کٹر عیسائیت کے دامن میں اس جگہ کو مسلمانوں کی رہائش کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور اس پر مستضاد یہ کہ اس علاقے میں جو مسلمانوں کا علاقہ کہلانے لگا تھا، ایک مسلمان قاضی کا تقرر بھی عمل میں آیا تاکہ اس علاقے میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو سکے۔ یہ ساری خبریں جب یورپ پہنچی تو یورپ کے حکمرانوں اور پادریوں نے سلطان بایزید یلدرم کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ ہنگری کا بادشاہ سجسمنڈ ایک درخواست لے کر پاپائی اعظم قبیس نہم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے التجا کی کہ وہ یورپ میں سلطان بایزید یلدرم کے خلاف صلیبی جہاد کا اعلان کر دے۔ پس پاپائی اعظم قبیس نہم نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ صلیبی جنگ کا یہ اعلان 1394 میں ہوا تھا اور تمام یورپی حکمرانوں سے اس نے مطالبہ کیا کہ اس صلیبی جنگ میں حصہ لینے کے لیے وہ اپنے اپنے لشکر روانہ کرے۔ پس پاپائی اعظم قبیس نہم کے اس مطالبے پر فرانس نے اپنا ایک جرار لشکر اپنے عظیم سپہ سالار نیور کی کمانداری میں روانہ کیا اور اس لشکر میں شہنشاہ فرانس کے 3 بھتیجے بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ ارٹائز کا فلپ، کاؤنٹ آف یو، کانسٹیبل آف فرانس اور بہت سے دیگر فرانسیسی سورما شامل تھے۔ دوسرا لشکر مائرچ کے کاؤنٹ نے تیار کیا۔ تیسرا لشکر یروشلم کے نائٹ آف سینٹ جان پر مشتمل تھا۔ چوتھا لشکر بواریوں پر مشتمل تھا اور ان کا سپہ سالار الیکٹر پلیٹائن تھا۔ پانچواں لشکر ولاچی کے سورماؤں نے تیار کیا۔ چھٹا لشکر بلغاریوں نے تیار کیا اور اس لشکر کا سالار اعلیٰ بلغاریہ کا ایک بے مثل جنگجو سلیمان تھا۔ پس یہ متحدہ لشکر، جس کی تعداد کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، سلطان بایزید یلدرم کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ سرویا کے بادشاہ لازار اور اس کے بیٹے اسٹیفن نے چونکہ سلطان بایزید یلدرم سے صلح کا عہد کر لیا تھا اور سرویا کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ڈسپینیا سلطان کی عقد میں دے رکھی تھی، لہٰذا اس متحدہ لشکر نے اپنے انتقام کی آگ بجھاتے ہوئے
سب سے پہلے سرویا کو ہی پامال کیا۔ سرویا کا بادشاہ کہیں روپوش ہو گیا اور اپنے بیٹے اسٹیفن کو اس نے سرویا کا بادشاہ بنا دیا۔ اس متحدہ لشکر کی یلغار کے سامنے اسٹیفن بھی اپنی مٹھی بھر جاننثاروں کے ساتھ گمنام کوہستانی سلسلوں میں جا چھپا تھا۔ اس متحدہ لشکر نے سرویا کو خوب روندنے کے بعد دیدین اور ارسوا کے مقام پر ترکی کے جو 9 آبادیاں اور فوجی قلعہ جات تھے ان کا رخ کیا۔ ایک منہ زور سیلاب کی طرح صلیبی لشکر ان دونوں 9 آبادیوں پر حملہ آور ہوا اور وہاں جس قدر ترک تھے انہوں نے قیدی بنا لیا۔ ان فوجی چوکیوں پر قبضہ کرنے کے بعد عین نیکوپولس شہر کے سامنے یورپ کے اندر ترکوں کے 2 بڑے قلعوں سسٹورا اور سلسٹریا کی طرف بڑھے۔ نیکوپولس پر بھی چونکہ ترکوں کا قبضہ تھا، لہٰذا ان تینوں قلعوں کا اس صلیبی لشکر نے محاصرہ کر لیا۔ صلیبیوں کو امید تھی کہ ترکوں کے ان تینوں قلعوں کو وقت ضائع کیے بغیر فتح کر لیں گے، لیکن ان قلعوں کے اندر محصور ترک جنگجوؤں نے کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کیا اور سیلاب جیسی اس لشکر کو انہوں نے روکے رکھا اور قلعے فتح کرنے نہ دیے۔ ساتھ ہی انہوں نے سلطان بایزید یلدرم کو بھی ان تکلیف دہ حالات کی خبر کر دی تھی۔ صلیبی سپہ سالار بھی جان گئے تھے کہ ان قلعوں کے ترک محافظ اس وقت تک انہیں الجھانے کا ارادہ رکھتے ہیں جب تک سلطان بایزید اپنے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کو نہ پہنچ جائے۔ صلیبی سالار سلطان بایزید یلدرم کے اس طرف آنے کو مضحکہ خیز قرار دینے لگے اور ڈینگے مارتے ہوئے وہ یہ تک بھی کہنے لگے کہ نیکوپولس کی طرف آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سلطان بایزید یلدرم یورپ کے متحدہ لشکر کے آنے کی اطلاع پا کر درہ دانیال کو ہی عبور کرنے کی جرأت نہ کرے گا، اور صلیبی سالار ایسی ڈینگے مارنے میں حق بجانب بھی تھے کیونکہ ان کے متحدہ لشکر میں پوری یورپ کی بہترین عسکری قوت جمع ہو گئی تھی، اور کوئی عام سالار اس لشکر کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات اس کا سامنا کرنے سے بھی ہر صورت میں گریز ہی کرتا۔ اپنے اسی زعم میں صلیبی لشکر خوب شراب پی پی کر عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مصروف ہو گئے، جنہیں وہ یورپ سے بحری جہازوں میں بھر کر دریا ڈینوب تک لائے تھے۔ اپنے شراب کے جام برتے ہوئے اور داد عیش دیتے ہوئے صلیبی لشکری اور سالار نعرے مارنے کے انداز میں فخر تکبر کے ساتھ کہتے کہ ان کے لشکر کی قوت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ان پر آسمان بھی گر جائے تو وہ اسے اپنے نیزوں کی انیوں پر روک سکتے ہیں، اور یہ کہ اب دنیا کی کوئی طاقت بایزید کو تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ انہوں نے ترکوں کے قلعوں نیکوپولس، سیسٹوا اور سلسٹریا کا محاصرہ بڑی آرام طلبی سے کر رکھا تھا، اس لیے کہ انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ ان شہروں اور قلعوں نے ایک روز ان کے آگے تسخیر ہونا ہی ہے۔ یورپ کے اس متحدہ لشکر اس کے سالاروں کو یقین ہو چکا تھا کہ سلطان بایزید یلدرم کسی بھی صلیبی لشکر کا سامنا کرنے کے لیے درہ دانیال کو عبور نہ کرے گا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد صلیبی لشکر کے مخبر یہ خبر لائے کہ 6 گھنٹوں کے بعد سلطان بایزید یلدرم اپنے لشکر کے ساتھ جلتے صحرا اور درد کی تحریروں کی طرح یلغار کرتا ہوا نیکوپولس پہنچ جائے گا، تو عیش و عشرت اور خوش فہمی میں مشغول صلیبی انتہائی نفرت اور حقارت سے کہہ لگاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس خبر میں کوئی سچائی ہو ہی نہیں سکتی، اور مارشل یوسی کالٹ نے تو دمکی آمیز انداز میں یہ تک کہہ دیا کہ اگر اس قسم کی غلط افواہیں پھیلائی گئیں تو ایسی خبریں لانے والے مخبروں کے کان کاٹ دیے جائیں گے۔ یورپی اور صلیبی سپاہ اب بھی انہی تخمینوں اور خوش فہمیوں میں مصروف تھے کہ سلطان بایزید یلدرم ان کے سامنے نمودار ہوا۔ سلطان کی اس اچانک آمد پر صلیبی تھوڑی دیر کے لیے بدحواس ہوئے، لیکن جلد ہی وہ سنبھل گئے اور مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ صلیبی نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جس قدر ترکوں کو انہوں نے دیدین اور ارسوا کے قلعوں پر قبضہ کر کے قیدی بنایا تھا، سب سے پہلے ان ترک قیدیوں کو انہوں نے سلطان بایزید کے سامنے قتل کر دیا۔ اس موقع پر سلطان نے بلند آواز میں ایک طرح سے عہد کرتے ہوئے کہا، اے صلیبیو، واللہ تم میرے انتقام سے بچ نہ سکو گے، تمہیں ان شہید ترکوں کے خون کا حساب دینا ہوگا۔ قسم خداوند کی، میں تمہیں اسی بھی بدترین اور ہولناک انداز میں قتل کروں گا۔ ترک قیدیوں کو قتل کرنے کے بعد دیوانگی اور جنون کی حالت میں صلیبی لشکر نے سلطان بایزید کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ چاروں طرف ماتم سرائے و دہر اور جنگ کا طوفان خیز شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سلطان بایزید کے لشکر کے اگلے حصے پر جب صلیبی لشکر حملہ آور ہوا تو سلطان کے لشکر کا یہ حصہ اپنے دائیں اور بائیں جانب پیچھے ہٹ گیا۔ لشکر کے اس حصے کے پیچھے ینیچری تھے۔ صلیبی جب ینیچریوں پر حملہ آور ہوئے تو ینیچری بھی دائیں بائیں جپٹتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ اب صلیبی لشکر کے سامنے سلطان بایزید یلدرم کے لشکر کا وہ حصہ تھا جسے سپاہی کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا، اور اس لشکر کے اندر خود بایزید یلدرم بھی موجود تھا۔
وہ اپنے توانا گھوڑے پر چاقو چوبند اور پرسکون اس شاہین کی طرح بیٹھا ہوا تھا جو اپنے شکار کا منتظر ہو۔ سلطان بایزید کے لشکر کے اگلے 2 حصوں کے پیچھے ہٹنے پر صلیبی یہی سمجھے کہ انہوں نے اپنے بھرپور حملوں سے سلطان کے ان حصوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی زام میں جب صلیبی سلطان کے اس لشکر پر حملہ آور ہوئے جو سپاہی کہلاتا تھا اور جس کے اندر سلطان بذات خود موجود تھا، پوری قوت کے ساتھ صلیبی اس حصے پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس وقت ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب وہ اس لشکر کو ٹس سے مس نہ کر سکے تھے اور سلطان ان کے سامنے ایسے انداز میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا تھا جیسے کوئی زہرناک سانپ ڈس لینے کا عزم کر چکا ہو، جیسے تیندوا شکار پر جس لگانے کا فیصلہ کر چکا ہو، جیسے کوئی شاہین پرواز کے لیے پر کھول چکا ہو۔